وہ نیم بیہوشی کی کیفیت میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ فرشتوں جیسی معصومیت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ میں کافی دیر تک یہ خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہا، پھر کمرے سے باہر آ گیا۔ آج ایک خطرناک ایکسیڈنٹ میری گاڑی سے ہوتے ہوتے بچا تھا۔ یہ معصوم اور بھولی بھالی سی دکھنے والی لڑکی اچانک ہی میری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے بروقت بریک لگا لی تھی، لیکن پھر بھی گاڑی کی معمولی سی ٹکر نے اس لڑکی کو دور پھینک دیا تھا۔ اس کے سر پر چوٹ لگی تھی، لیکن وہ معمولی تھی۔ ذرا سا خون نکلا تھا اور یہ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ میرا نام سہیل احمد ہے۔ میری پوری فیملی امریکہ میں رہتی ہے، جبکہ میں ڈاکٹر بن کر پاکستان میں آ گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں یہاں پر ایک بہت بڑا سا ہسپتال بنا کر یہاں پر بیمار لوگوں کی خدمت کروں۔ میری ڈیڈی نے مجھے بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ مجھے پاکستان میں جا کر رہنا ہے اور وہیں پر کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ ویسے بھی میرے دھدیالی اور ننیالی کئی رشتے دار پاکستان میں موجود تھے۔ میں اپنے ڈیڈی کے بڑے سے بنگلے میں اکیلا رہتا تھا۔ میں نے شروع سے ہی ایک خوشگوار زندگی گزاری تھی، کیونکہ میری ڈیڈی ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اور پھر امریکہ میں انہوں نے اپنا بزنس پھیلا کر وہیں شفٹ ہونے کا ارادہ کر لیا۔ مجھ سے چھوٹے دو بہن بھائی وہیں پر امریکہ کی بڑی یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ میں نے اپنے ڈاکٹریٹ کی ڈگری مکمل کی اور یہاں پاکستان آ گیا۔ بنگلے میں نے 3-4 ملازم رکھ لیے تھے تاکہ مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ میرے بنگلے میں ایک مالی، ایک چوکیدار اور ایک کوک بھی تھا۔ میں نے خواتین نوکر کی بجائے مرد نوکر رکھے ہوئے تھے۔ خواتین سے مجھے ویسے بھی الجھن سی ہوتی تھی۔ امریکہ میں بہت حسن بکھرا ہوا تھا، لیکن مجھے آج تک کسی بھی عورت نے متاثر نہ کیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں پاکستان میں ہی کسی رشتہ دار لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس دن میں اپنے ہسپتال میں ڈیوٹی دینے جا رہا تھا جب اچانک ہی یہ لڑکی میری کار کے سامنے آ گئی۔ میں اسے ہسپتال لے کر نہ جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں میں نوکری کرتا تھا اور سوال کرنے والے 100 لوگ میرے سامنے کھڑے ہو جاتے، اس لیے اسے اپنے گھر لے آیا۔ میں اس کے ہوش میں آنے کا منتظر تھا، لیکن لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی شاید درد کے انجیکشن کی وجہ سے گہری نیند میں چلی گئی ہے۔ یوں اسے سوتا چھوڑ کر میں واپس بتائے جا کر ڈیوٹی دینے چلا گیا۔ ہسپتال سے میں رات کو لوٹا تو حیرت ہوئی، لڑکی جاگ رہی تھی اور باہر لونج میں رکھے صوفے پر اداس بیٹھی تھی۔ اس کے زخمی ماتھے پر ابھی بھی بینڈیج لگی ہوئی تھی جو میں نے ہی اسے لگائی تھی۔ اسے یوں خاموش بیٹھے دیکھ کر میں اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو اپنی گاڑی کے سامنے نہ دیکھا، اگر بروقت دیکھ لیتا تو گاڑی کو وہیں بریک لگا دیتا۔ میری وجہ سے آپ کو یہ چوٹ لگ گئی۔ تو وہ لڑکی اداسی سے کہنے لگی کہ زندگی نے ہی مجھے اتنی گہری چوٹ لگائی ہے، بھلا اتنی معمولی سی چوٹ سے میں کہاں رونے والی ہوں۔ اس کے اداس چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ضرور کسی بہت پریشانی میں گرفتار ہے۔ پھر وہیں سے کہنے لگا کہ چلے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کے ماں باپ یقیناً آپ کی گمشدگی کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ اس جہنم سے پیچھا چھڑانے کے لیے تو میں گھر سے بھاگی تھی۔ میں اس کی بات پر چونک گیا، پھر کہنے لگا کہ کیا مطلب جہنم؟ کیا تمہارا گھر جہنم ہے؟ وہاں پر اچھے لوگ نہیں رہتے؟ تو وہ اداس لہجے میں مجھے اپنی کہانی سنانے لگی۔ میرا نام نتاشا ہے، میری ماں ایک حسین عورت تھی، لیکن میرا باپ ایک شرابی تھا۔ روز روز طوائفوں کے کوٹھے پر جانا اس کا معمول تھا۔ گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ میری ماں بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گزارا کرتی تھی۔ شادی کے 6 ماہ ہی میں اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اب وہ پیٹ سے تھی، اور جب یہ بات میرے باپ کو پتہ چلی تو وہ خوش ہو گیا۔ میری ماں کو کہنے لگا تیرے وجود سے میں ایک بیٹی چاہتا ہوں۔ میری ماں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، دل میں سوچنے لگی کہ لوگ تو بیٹے کی آرزو کرتے ہیں، اور یہ آدمی کیسا ہے جو مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے بیٹی چاہیے۔ پھر وہ بولی عورت یہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ چلو ہو سکتا ہے کہ اولاد ہونے کے بعد یہ بد کردار انسان بدل جائے، جس نے میری ماں کی زندگی عذاب کر دی تھی۔ پھر جیسے ہی میں دنیا میں آئی تو یہ راز بھی میری ماں پر کھل ہی گیا کہ وہ کیوں اتنی شدت سے بیٹی کی آرزو کر رہا تھا۔ وہ جس کوٹھے پر جاتا تھا وہاں کی میڈم نورین تھی، جس نے میرے باپ کو بہت سے پیسے ادھار دے رکھے تھے، جس سے وہ اپنی شراب کی ضرورت پوری کرتا تھا۔ یوں وہ قرضہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا تھا کہ پورا 10 لاکھ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس قرضے کو چکانے کے لیے میرے باپ کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ اسی لیے جب میں 1 سال کی تھی کہ اس نے مجھے میری ماں کی گود سے اٹھایا اور کہنے لگا میں اسے طوائف کے کوٹھے پہ لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں اسے 10 لاکھ کے عوض بیچ چکا ہوں۔
میری ماں یہ دیکھ کر چیخنے چلانے لگی۔ اس کی چیخوں سے پورا محلہ جمع ہو گیا تھا۔ یوں کسی بھی طرح کر کے سب لوگوں نے میرے باپ کو روک دیا اور اسے اس حرکت سے باز رکھنے لگے۔ جب یہ بات میرے باپ نے میڈم نورین کو بتائی تو وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، ہم تمہاری بیٹی کے جوان ہونے کا انتظار کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ 16 سال کی ہوگی تو تم اسے میرے کوٹھے پر لے آنا۔ اور وقت پھر اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ انسان کو بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے میں بھی 16 سال کی ہو گئی۔ اب میرا باپ اس طاق میں تھا کہ کب میں اس کے ہاتھ لگوں اور وہ مجھے میڈم نورین کے حوالے کر آئے۔ میری ماں اب بستر پر پڑی تھی۔ وہ بیمار تھی بیچاری، جب اپنا آپ ہی نہ سنبھال سکتی تو پھر میری حفاظت کیسے کرتی؟ پھر ایک دن میری ماں نے مجھے گھر سے بھگا دیا اور کہنے لگی کہ جا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لے، یہاں تیری عزت اور جان دونوں محفوظ نہیں۔ پھر اسی رات میں گھر سے نکل آئی تھی۔ جب میرا باپ مجھے اس میڈم نورین کے ہاتھوں بیچنا چاہتا تھا، وہ سر جھکا کر مجھے اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ اس کی دکھ بھری کہانی واقعی متاثر کرنے والی تھی۔ وہ بے انتہا کی حسین اور کم عمر تھی۔ میں کئی ثانیے تک اس کے چہرے سے نظر نہ ہٹا سکا تھا۔ اب میں نے اسے گھر میں صاف صفائی کی نوکری دے دی اور پھر وہ میرے گھر میں ہی کام کاج کرنے لگی۔ صبح ہسپتال میں ڈیوٹی دیکھ کر گھر لوٹتا تو بہت تھکا ہارا ہوتا تھا۔ ایسے میں وہ فٹافٹ میرے سامنے آ جاتی اور فوراً ہی مجھے چائے کا ایک کپ پیش کرتی۔ مجھے اس کا یوں اپنی خدمت کرنا اچھا لگتا ہے۔ میں اس سے اپنے آس پاس ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ دن سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نہایت تھکی تھکی سی رہنے لگی تھی۔ اس کا خوبصورت بھولا بھالا چہرہ ڈر و خوف میں لپٹا رہتا تھا۔ میری ڈیوٹی بہت ٹف تھی، اس لیے میں زیادہ اس پر دھیان نہ دے سکا۔ پھر ایک دن وہ آدھی رات کو میں گھر لوٹا تو وہ مجھے چائے دینے نہ آئی تھی۔ میں اسے دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا تو وہ بے خبر بیٹھ کر لیٹی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر گہری نیند کی چھاپ تھی۔ اکیلی تنہا نوجوان لڑکی میرے گھر میں موجود تھی، اس لیے شاید مجھ پر شیطان سوار ہوا، میں نے اس کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں کافی دیر تک اس کے کمرے میں شیطانی کھیل کھیلتا رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی نتاشا ایک کونے میں بال بکھرا کر خاموش بیٹھی تھی۔ اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ یہ سب بھی کر سکتا ہوں۔ میں عجیب وحشت زدہ تھا، اس کے کمرے سے واپس لوٹ آیا۔ شکر تھا کہ مجھے کسی ملازم نے نہ دیکھا تھا، ورنہ میری کیا عزت رہ جاتی۔ وہ جو اپنی عزت بچانے کی خاطر ہی اپنے گھر سے بھاگی تھی، میں نے اسے اپنے گھر میں رکھ کر اس کی عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ دوسرے دن وہ کمرے سے باہر نہ آئی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کس قدر خوفزدہ ہوگی۔ اسے شاید یقین نہ ہوگا کہ میں جو اتنا شریف نظر آتا تھا، اس قدر بدنیت انسان بھی ہو سکتا تھا۔ اب وہ میرے سامنے کم ہی نظر آتی۔ جب بھی میں گھر آتا تو نہ ہی مجھے چائے دینے آتی اور نہ ہی کھانے کا پوچھتی، بلکہ چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ ایک دن امریکہ سے میری ممی ڈیڈی کا فون آیا جو مجھ سے شادی کرنے پر اصرار کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ تم جلد ہی کسی لڑکی کو پسند کر لو، ہم پاکستان آتے ہی تمہاری شادی کر دیں گے۔ ابھی میں ان سے بات ہی کر رہا تھا کہ میری نظر نتاشا پر پڑی، جو صاف ستھرائی کرتی پورے گھر میں پھر رہی تھی۔ فون بند کر کے میں سوچنے لگا کہ میں نے اس لڑکی کی پوری زندگی برباد کر دی ہے۔ اب میں ہی اس کی زندگی آباد کروں گا۔ میں کسی اور سے نہیں بلکہ اس معصوم لڑکی سے شادی کر کے اپنی غلطی کا ازالہ کروں گا۔ پھر میں دوسرے دن چھٹی کی وجہ سے گھر ہی تھا۔ میں اس کے کمرے میں گیا اور اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا۔ وہ سر جھکا کر میرے سامنے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے اور کہنے لگا کہ میں نے تمہاری زندگی خراب کی ہے، اب میں ہی اسے سنواروں گا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، دیکھو تم اس جنگلے کی ملکہ بن جاؤ گی اور میرے دل کی بھی۔ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے میرے کہے کا یقین نہیں تھا، لیکن پھر دوسرے دن ہی میں نے اپنے سارے ملازموں کو کہہ دیا کہ پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا جائے، کیونکہ میں نتاشا سے نکاح کرنے والا ہوں۔ پھر میں نے اپنی ممی ڈیڈی کو کہہ دیا کہ میں نے ایک لڑکی کو پسند کر لیا ہے، اب میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ولیمے میں کچھ مہینے بعد کروں گا، پھر آپ لوگ اس میں شرکت کر لیجیے گا۔ انہیں میرے رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا، ویسے بھی وہ امریکہ میں رہ کر اسی ملک کی سوچ رکھتے تھے۔ پھر میں نے اپنی ایک جاننے والی ڈاکٹر لڑکی کو اپنے گھر بلایا اور اسے نتاشا کو تیار کرنے کا کہہ دیا۔
جب وہ لڑکی تانیہ اسے تیار کرنے گئی میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ تمہاری بیوی تو تیار ہی نہیں ہو رہی، وہ مسلسل روئے جا رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ پھر یہی بات پوچھنے کے لیے جب میں نتاشا کے کمرے میں گیا تو وہ جڑی ہوئی حالت میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے لاکھ پوچھا کہ آخر تم تیار کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے؟ اس نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ پھر آہستگی سے وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ مجھ سے کیوں شادی کر رہے ہیں؟ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تم سے کیوں شادی کر رہا ہوں۔ میں اپنے گناہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے شیطان کی باتوں میں آ کر تمہارے ساتھ کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا، پھر تو مجھے اس گھر میں رہنے والے 3 مردوں سے بھی نکاح کرنا چاہیے کیونکہ ان کا بھی غلطی کرنے کا ازالہ بنتا ہے۔ اس کی اس الجھی ہوئی بات کو میں نہ سمجھا تھا۔ پھر کہنے لگا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کون سے مرد؟ تم کیا بات کر رہی ہو؟ میں تمہاری بات سمجھ نہیں رہا۔ تم کھل کے بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ پھر نتاشا زور سے چلائی تھی۔ اس کی آواز سن کر میں حیران رہ گیا جو مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ کے علاوہ بھی میرے 3 مجرم اس گھر میں موجود ہیں جو میری عزت ایک دفعہ نہیں کئی بار لوٹ چکے ہیں۔ اس کی بات نے میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا۔ میں بالکل دیوار سے چپکا کھڑا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح رو رو کر آنسو بہا رہی تھی۔ پھر چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ سہیل احمد صاحب، آپ اکیلے میرے مجرم نہیں، آپ کے وہ مرد نوکر بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے 2 دن ہوئے تھے جب اس گھر میں رہنے والا کک میرے کمرے میں آیا۔ اس نے آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں اس گھر سے نکلوا دوں گا۔ سہیل احمد ایک عزت دار آدمی ہے۔ اگر میں نے اسے کہہ دیا کہ تم ایک آوارہ قسم کی لڑکی ہو تو وہ تمہیں 1 منٹ بھی برداشت نہ کریں گے۔ یوں اس کی جذباتی باتوں سے میں بلیک میل ہو گئی۔ اس نے میرے آنے کے صرف 2 دن بعد ہی مجھ سے شیطانی کھیل کھیل لیا تھا اور نہ صرف میری عزت لوٹی بلکہ میری ویڈیو بنا کر مجھے بلیک میل بھی کرتا رہا۔ پھر اس نے یہ ویڈیو چوکیدار اور ڈرائیور کو بھی دکھائی۔ وہ بڑے مزے سے اپنے کیے ہوئے کرتوت ان دونوں کو سنا رہا تھا جو مجھے دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہے تھے۔ پھر انہوں نے میرے اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھایا اور مجھے بے آبرو کرنے میں وقت نہ لگایا۔ آپ نے محافظ بن کر مجھے اس گھر میں رکھا تھا۔ میں کس کے آگے جا کر فریاد کرتی؟ انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے ڈاکٹر صاحب کو یہ سب بتایا تو میں یہ ویڈیو صرف ایک کو نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلا دوں گا۔ وہ تینوں اس سازش میں شریک تھے اور ان تینوں کی دہشت مجھ پر اتنی زیادہ تھی کہ میں ان کے سامنے زبان بھی نہ کھول سکی۔ یوں مجھے رہتے رہتے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ پھر اس رات جب میں کمرے میں اکیلی سوئی پڑی تھی، آپ نے بھی مجھ پر ہاتھ صاف کرنا اپنا فرض سمجھا اور پھر مجھے بے آبرو کرنے میں وقت نہ لگایا۔ میں آپ کو اچھا انسان سمجھتی تھی، سوچتی تھی کہ آپ ان گھٹیا انسانوں جیسے ہرگز نہ ہوں گے۔ یہ تو ان پڑھ اور جاہل تھے، انہیں بھلا کسی لڑکی کی عزت کی کیا پرواہ۔ لیکن آپ تو پڑھے لکھے اور اس فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے جو عزت دار پیشہ ہے۔ اب آپ ہی بتائیں بھلا میں آپ سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ میری عزت ایک نہیں بلکہ اس گھر میں رہنے والے کئی افراد خراب کر چکے ہیں۔ اب شاید میں کسی سے شادی کرنے کے لائق بھی نہ رہی ہوں۔ اس معصوم اور کم عمر لڑکی کے اوپر ظلم کی انتہا ہو گئی تھی اور مجھے کچھ خبر ہی نہ تھی۔ میں شرمندگی سے زمین میں دھنستا جا رہا تھا۔ پھر میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے تم سے شادی کر رہا ہوں، لیکن ان تینوں جانوروں کو میں ایسی سزا دوں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ تم نے انہیں ذرا بھی محسوس نہیں ہونے دینا کہ تم نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میرے اتنے تسلی اور دلاسے دینے کے باوجود بھی وہ لڑکی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ پھر آخرکار بامشکل میں نے اسے نکاح کے لیے تیار کیا۔ پھر اس رات ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اب وہ میری بیوی اور عزت بن چکی تھی۔ اب میں نے اس کے مجرموں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسرے دن سب سے پہلے میں نے اپنے ڈرائیور کا فون چپکے سے اٹھایا اور اس کا فون اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب میں نے اس کا موبائل کھول کر دیکھا تو اس معصوم لڑکی کی باتیں واقعی میں سچ ثابت ہوئیں۔ اس میں ایک نہیں کئی ویڈیوز تھیں جو اس نے اپنے موبائل میں محفوظ کی ہوئی تھیں۔ میں نے اس موبائل کے ایک نہیں بلکہ ہزاروں ٹکڑے کر کے اسے جلا ڈالا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے میں نے چوکیدار اور کوک کا موبائل بھی اٹھا کر ٹکڑوں میں جلا ڈالا۔ ابھی ان کو ان کے کیے کی سزا ملنا باقی تھی۔ پھر میں ان سے کہنے لگا کہ جو بھی تم لوگوں نے نتاشا کے ساتھ کیا ہے
مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ تم لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ پولیس کے سامنے جا کر اپنے گناہ کا اقرار کر لو اور پولیس کو بتاؤ کہ تم نے ایک لڑکی کی عزت کو کتنی دفعہ بے آبرو کیا اور بلیک میل کر کے اس کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ اگر تم سب نے یہ سب اپنے منہ سے پولیس کو بتایا تو میں تمہاری سزا کم کروانے کے لیے ان سے کہوں گا، لیکن اگر تم نے اپنے جرم کا اقرار نہ کیا تو میں تمہیں جیل کا ایسا منہ دکھاؤں گا کہ تم کبھی بھی باہر نہ آ سکو گے۔ میں ایک ڈاکٹر تھا اور میرا تعلق ایک سرکاری ہسپتال سے تھا۔ وہ میری باتوں سے خوف کھا گئے، اس لیے جیسے ہی میں نے پولیس کو بلایا تو ان تینوں مجرموں نے اپنے کیے گئے جرم کا اقرار پولیس کے سامنے کر لیا، اور یہی تو میں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح کر کے اپنے منہ سے یہ سب بتائیں۔ پولیس انہیں لاتے اور ٹھڈے مارتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تھی۔ میں خوش تھا کہ نتاشا کے مجرموں کو میں نے کیفر کردار تک پہنچا دیا تھا۔ اب میں نے پولیس کے ہاتھوں ڈھیروں پیسے رکھے اور انہیں کہہ دیا کہ اب یہ زندگی بھر جیل سے باہر نہیں آنے چاہئیں۔ نتاشا اب بھی اداس رہتی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا وہ واقعی ہی بہت اذیت ناک تھا۔ پھر میں نے ایک سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر کو اسے دکھایا کیونکہ وہ نفسیاتی طور پر بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ پھر میری اور اس ڈاکٹر کی کوششوں سے وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئی۔ اب وہ ہنستے بولنے لگی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ ان طوائفوں کے کوٹھے پر بھی ایسا حال نہ ہوتا جو میرے گھر میں ہوا تھا، اور میں ہی بے خبری میں مارا گیا۔ نہ جانے کتنے دن سے یہ معصوم لڑکی اتنی اذیت جھیلتی رہی۔ اب بھی وہ کبھی اداس بیٹھی ہوتی ہے تو میں بار بار اس سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ مسکرا کر مجھے کہتی ہے کہ میرا دل آپ کی طرف سے صاف ہو گیا ہے، آپ نے مجھے عزت بخشی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ پھر شادی کے 2 سال بعد خدا نے ہمیں پیارے سے بیٹے سے نواز دیا۔ نتاشا عمر میں مجھ سے کئی سال چھوٹی ہے، لیکن اس کی اس چھوٹی سی زندگی نے بھی اذیت ناک دن کاٹے ہیں جس کی تکلیف آج بھی اسے متاثر کرتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے اور میرا ساتھ پا کر بہت خوش ہے۔ زندگی کے حسین دن ہم بہت خوشی سے گزار رہے ہیں۔